السلام علیکم۔ پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ زرتاشا اور ماہنور بہت اچھی دوستیں تھیں اور کلاس فیلو بھی تھیں۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آج زرتاشا ماہنور کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ ماہنور کے گھر والے زرتاشا کو بھی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ اسفندیار ماہنور کا بھائی تھا جو اکثر زرتاشا کو اس کے گھر تک چھوڑ آتا تھا اور دوسرا ان کو بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی اور اسفندیار زرتاشا کی گلی کے چکر لگا رہا تھا زرتاشا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ کچھ ہی دیر بعد زرتاشا کی چھوٹی بہن نکلی اور دیکھ کر واپس چلی گئی اور زرتاشا کے کان میں کچھ کہا اور چلی گئی۔ زرتاشا نے ادھر ادھر دیکھا۔ گھر والوں کی عادت تھی دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سوتے تھے۔ زرتاشا نے موقع غنیمت سمجھا اور باہر کے دروازے کی طرف گئی جہاں اسفندیار زرتاشا کے انتظار میں کھڑا تھا، جس پر دھوپ بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی زرتاشا کو دیکھا تو خوش ہو گیا۔ زرتاشا نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کی ہے کہ نہیں؟ تو اسفندیار بولا، میں گھر والوں کو منا لوں گا، آپ اپنے گھر والوں کو مناؤ۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ اسفندیار چلا گیا۔ اتنے میں زرتاشا کی امی اٹھ گئی اور آواز آئی، زرتاشا کہاں ہو؟ چائے بنا لو۔ زرتاشا جلدی سے کچن کی طرف گئی اور چائے بنانے لگی اور اسفندیار کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں اور وہ سوچ رہی تھی گھر والوں سے کیسے بات کروں اسفندیار کے بارے میں۔ وہ پریشان تھی۔ 2 دن گزر گئے، وہ بات نہیں کر سکی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی۔ ادھر اسفندیار کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی ڈر رہا تھا۔ اسفندیار نے ماہنور کو ساری بات بتائی کہ اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ ماہنور تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ زرتاشا میری بھابھی بنے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ماہنور نے آج موقع دیکھ کر اپنے والدین سے اپنے بھائی اور زرتاشا کے بارے میں بات کی۔ گھر والوں نے ساری بات سنی اور کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، زرتاشا کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی جانتے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ہم کل ہی جاتے ہیں زرتاشا کے رشتے کے لیے۔ اسفندیار کو ماہنور نے مبارک دی کہ بھائی، امی ابو زرتاشا کے رشتے کے لیے مان گئے ہیں اور کل ان کے گھر جانا ہے۔ اسفندیار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بہن کو کہا، مجھے پتا تھا میری لاڈلی بہن نے امی ابو کو منا لینا ہے، میری تو اتنی ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن ماہنور لوگ زرتاشا کے گھر گئے۔ انہوں نے بڑے اچھے سے استقبال کیا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چائے پیتے ہوئے اسفندیار کے والد نے بات شروع کی زرتاشا کے والد سے کہ رحمان بھائی، میں زرتاشا بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ زرتاشا کے والدین نے تھوڑا سا ٹائم مانگا کہ ہم گھر میں مشورہ کر لیں۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے اپنی بیٹی زرتاشا کے پاس، جو اپنے کمرے میں بیٹھی اسفندیار کے خیالوں میں گم تھی۔ جیسے ہی ماں باپ کو دیکھا
چونک گئی۔ باپ نے بیٹی سے پیار سے پوچھا، بیٹا اسفندیار کے رشتہ کے لیے ہاں کر دیں؟ آپ کو پسند ہے؟ تو اس نے شرما کر سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ والدین کو اپنی بیٹی پر مان تھا کہ ہماری بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ ایسے ہی خوشی خوشی رشتہ طے ہو گیا اور دونوں کے گھر والے بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں شروع ہو گئیں۔ شادی کی شاپنگ کی گئی۔ دونوں گھروں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیاری کی۔ زرتاشہ کے جہیز کا سامان اسفندیار کے گھر پہنچا دیا گیا۔ دوسرے دن مہندی کی رسم ہونی تھی۔ دوسرا دن ہونے سے پہلے ہی اسفندیار غائب ہو گیا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ گھر والوں نے سوچا کسی دوست کے گھر میں ہوگا، شام تک آ جائے گا۔ رشتہ داروں کے گھروں میں بھی پتہ کروایا، کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلا۔ شام ہو گئی اور مہندی کی رسم بھی ہو گئی۔ لڑکی کے گھر میں صبح بارات جانی تھی اور سب کو فکر ہونے لگی کہ ابھی تک اسفندیار کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ دونوں گھروں میں مہمانوں کا رش تھا۔ دوسرے شہروں سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اسفندیار کے گھر والے دعا کر رہے تھے کہ بارات کے ٹائم سے پہلے اسفند گھر آ جائے، نہیں تو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی دونوں گھروں کو۔ اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اسفندیار اس شادی سے بھاگ گیا ہے، کیونکہ دونوں کی پسند سے ہو رہی تھی۔ وہ تو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ان کی پسند اور خوشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ طے ہوا تھا۔ جیسے جیسے بارات کا ٹائم قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبح ہو گئی۔ بارات کا ٹائم صبح 11 بجے تھا۔ مہمانوں نے ناشتے کے بعد بارات کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ابھی بھی سب کو امید تھی کہ اسفندیار بارات سے پہلے آ جائے گا۔ 11 سے 12 بج گئے، 12 سے 2 بج گئے، وہ نہیں آیا۔ زرتاشہ کے گھر والے آئے کہ ابھی تک آپ بارات لے کر نہیں پہنچے۔ اسفندیار کا باپ پریشان تھا، لیکن ان کو ظاہر نہیں کروایا اور شام تک کا ٹائم دے دیا اور ان کو تسلی دی کہ ہم شام کو بارات لے کر آ جائیں گے۔ وہ چلے تو گئے، لیکن پریشانی ان کے لیے زیادہ تھی۔ بیٹی والے تھے، لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے، رشتہ داروں سے گھر بھرا ہوا تھا، ان کے تیر علیحدہ سے برسنے تھے۔ آخر شام ہو گئی اور اسفندیار نہیں آیا۔ اب گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ زرتاشہ کے گھر جا کر ان کے گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں اور ساری بات ان کو بتاتے ہیں۔ اسفندیار کے والد نے اپنے گھر آئے ہوئے چند معتبر لوگوں کو لیا اور زرتاشہ کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے گھر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ زرتاشہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی مہندی والی چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں، اپنے بال نوچ ڈالے تھے۔ اس کو دیکھ کر سب کی آنکھ اشکبار تھی۔ جب مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ گئی اور میرے سے پوچھنے لگی کہ مجھے بتائیں میرا کیا قصور تھا جو وہ مجھے ٹھکرا کر چلا گیا۔ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کو میں نے گلے سے لگا کر اتنا کہا کہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا وہ، اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور میں واپس دلہے والے گھر آ گئی، کیونکہ ہم دلہے والوں کے مہمان تھے اور ان کی شادی کی تیاریاں
میں نے اپنے ہاتھوں سے کروائی تھیں۔ دوسرے دن زرتاشا کے گھر میں جو مہمان بہاولپور سے آئے ہوئے تھے وہ بیاہ کر لے گئے۔ یہ ہیں اللہ کے فیصلے۔ کچھ دن بعد اسفندیار بھی گھر واپس آ گیا اور اس نے کچھ نہیں بتایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔